السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد۔ وعن ابي الدرداء رضي الله عنه قال: اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم لا تشرب الخمر فإنه مفتاح كل شر۔ اسٹیج پر تشریف فرما قابل قدر علماء کرام، معزز مہمانان اعظام، حاضرین اجلاس عام، اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، دل بدن کا قائد اور ڈرائیور ہے، اور انسان کی عقل اس کے دل میں ہوتی ہے، صحیح سمجھ اس کے دل کے اندر ہوتی ہے۔ غالباً اسی لیے قرآن کریم نے سمجھنے اور فہم کی طاقت کا انتساب دل کی طرف کیا ہے، اور دل تک کوئی چیز اگر بڑی تیزی کے ساتھ پہنچتی ہے تو کان کے راستے سے پہنچتی ہے۔ اسی لیے ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ بچہ جب جنم لیتا ہے تو سب سے پہلے اس کے سننے کی طاقت جاگتی ہے، اور جب ہم اور آپ سو جاتے ہیں، جسم کے باقی اعضاء آرام کر رہے ہوتے ہیں، تب بھی ہمارا کان جاگ رہا ہوتا ہے۔
قرآن میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ نصیحت اس کے لیے ہے، عبرت اس کے لیے ہے جس کے پاس دل ہے۔ سورہ قاف کی آیت نمبر 36 اور 37 کا مطالعہ کریں۔ اللہ رب العالمین نے گزشتہ تباہ شدہ اقوام کا تذکرہ کیا ہے، اور اجمالاً اللہ رب العالمین نے فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ۔ کتنی ایسی قومیں گزر گئیں، کتنی ایسی بستیاں اجڑ گئیں جو طاقت و قوت میں اہل مکہ سے کہیں زیادہ بڑے ہوئے تھے، آج کے انسانوں سے کہیں زیادہ طاقتور تھے۔ فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ، لیکن جب اللہ رب العالمین کا عذاب ان کے اوپر آیا، اللہ رب العالمین نے اپنا عذاب نازل فرمایا تو پورے کے پورے شہر میں دوڑتے رہے، بھاگتے رہے، کہیں بھی ان کو پناہ نہ ملی، کہیں پر بھی ان کو چھپنے کی جگہ نہ ملی۔ حل من محیص، کوئی بچانے والا نہیں بچا۔ اللہ تعالیٰ نے اجمالاً گزشتہ تمام قوموں کا تذکرہ فرما دیا، اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا ان فی ذلک لذکریٰ لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید۔ فرعون کو اللہ نے جو سزا دی، قارون کو اللہ نے جو سزا دی، قوم لوط کو اللہ نے جو سزا دی، قوم نوح کو اللہ نے جو سزا دی، قوم شعیب کو اللہ نے جو سزا دی، تمام گزشتہ اقوام کو اللہ نے جو سزائیں دی ہیں، جو طرح طرح کے قسم قسم کے عذاب نازل فرمائے ہیں، ان واقعات کو، ان تمام چیزوں کو پڑھنے کے بعد وہی نصیحت حاصل کرتا ہے، وہی عبرت حاصل کرتا ہے جس کے پاس دل ہوتا ہے، یا غور سے وہ قرآن و حدیث کو سنتا ہے، غور سے تدبر کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اللہ کے کلام کو سنتا ہے، اور حاضر دماغی کے ساتھ دل و دماغ کو حاضر کر کے سنتا ہے، اس کو عبرت ملتی ہے، نصیحت ملتی ہے، سمجھنے کا موقع ملتا ہے، سدھرنے کا موقع ملتا ہے۔ قرآن کریم کی آیت بتا رہی ہے چترکوٹی کے نوجوانوں، اے یہاں کے باشندوں، آپ کی سرزمین پر ہر سال سالانہ طور پر بھی، بلکہ آپ کے علاقے میں شاید ہی کوئی ایسا مدرسہ ہو، کوئی ایسی مسجد ہو، کوئی ایسی دینی مجلس ہو جس میں قرآن و حدیث نہ پیش کی جاتی ہو، پروگرام نہ ہوتے ہوں۔ ہندوستان کے کونے کونے سے معتبر و جید علماء آپ کے یہاں تشریف لاتے ہیں، قرآن و حدیث آپ لوگ بے شمار تعداد میں سنتے ہو، لیکن عمل کے میدان میں اگر دیکھا جائے تو آپ کا علاقہ باقی علاقوں کی طرح نظر آتا ہے، جہاں پر سال ہا سال کوئی بتانے والا بھی نہیں جاتا، اسی طرح سے آپ کی بستیاں بھی نظر آتی ہیں، آپ کی مسجدیں بھی اسی طرح سے خالی نظر آتی ہیں۔ اپنے آپ سے سوال کرو، یہ سالانہ طور پر ہر بار جو ہمارے جلسے ہوتے ہیں جس میں لاکھوں پیسے خرچ ہوتے ہیں، قوم کی امانتیں جس میں خرچ ہوتی ہیں، کیا ان کا کوئی ماحصل نکل بھی رہا ہے؟ کیا لوگوں کی زندگیاں بدل رہی ہیں؟ کیا لوگ اللہ اس کے رسول کی طرف قریب آ رہے ہیں؟ کیا لوگوں کی گندی عادتیں چھوٹ رہی ہیں؟ کیا لوگوں نے شراب نوشی کرنا چھوڑ دیا؟ کیا لوگوں نے جوا کرنا، کھیلنا چھوڑ دیا؟ کیا لوگوں نے غیبتیں کرنا، چغلی کرنی چھوڑ دی؟ کیا لوگوں نے دین اور جماعت و جمعیت کے نام پہ جھگڑنا لڑنا چھوڑ دیا؟ اگر ہم ان ساری چیزوں پر اور اپنے ماحول پر نظر رکھیں گے تو آپ کو رزلٹ زیرو نظر آئے گا، اور اگر تھوڑا پوزیٹیو انداز میں دیکھ لیں تو رزلٹ آ بھی سکتا ہے، دکھائی بھی دے سکتا ہے، لیکن جس حساب سے یہاں پر پروگرام ہو رہے ہیں اس حساب سے نتیجہ بہت کم نظر آ رہا ہے۔ آئیے ایک حدیث سنتے ہیں، اس کے بعد بات آگے بڑھاتے ہیں۔ ترمذی کتاب الفتن 2185 حدیث کا نمبر ہے۔ راوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یکون فی هذه الامة خسف ومسخ وقذف
اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں میری اس امت کے آخری دور میں اللہ کی طرف سے 3 طرح کا عذاب آئے گا. کچھ لوگوں کو زمین میں دھسا دیا جائے گا، کچھ لوگوں کے چہروں کو مسخ کر دیا جائے گا، بگاڑ دیا جائے گا، صورتیں مسخ کر دی جائیں گی، حلیہ بگاڑ دیا جائے گا، اور کچھ لوگوں کے اوپر اللہ کی طرف سے آسمان سے پتھروں کی بارش ہو جائے گی. صدیقہ عائشہ نے دریافت کیا انہلک یا رسول اللہ وفینا الصالحون، اے اللہ کے پیغمبر ذرا یہ بتائیے کیا ہم لوگ ایسے ہی ہلاک کر دیے جائیں گے، برباد کر دیے جائیں گے، اللہ کے عذاب کا شکار ہو جائیں گے، جبکہ ہمارے درمیان نیک لوگ بھی بسا کرتے ہیں، نیک لوگ بھی رہا کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے جواب دیا نعم اذا ظہر الخبث، جب لوگوں کے اندر برائیاں عام ہو جائیں گی، جب لوگوں کے اندر گناہ عام ہو جائے گا، فسق و فجور عام ہو جائیں گے، تو اللہ کا یہ عذاب آئے گا کہ کچھ لوگوں کو قارون کی طرح زمین میں دھسا دیا جائے گا، کچھ لوگوں کے چہرے یہودیوں کی طرح خنزیر اور بندر کے بنا دیے جائیں گے، اور کچھ لوگوں پر اللہ رب العالمین کا عذاب پتھروں کی شکل میں نازل ہوگا. کب ایسا ہوگا؟ جب گناہ عام ہو جائیں گے، جب فسق و فجور عام ہو جائیں گے. چھوٹے بڑے سارے گناہ آج ہم مسلمانوں کے اندر پائے جا رہے ہیں، شرک سے لے کر بدعت و خرافات، رسم و رواج، بڑے بڑے گناہ، زناکاری ہے، قتل و خونریزی ہے، بے ایمانی ہے، چوری ہے، جھوٹ ہے، لڑائی جھگڑا ہے، بے نمازی ہونا ہے، اس طرح کے کئی گناہ آج ہمارے سماج کے اندر تھوک کے حساب سے پائے جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ گناہ کون سے ہوں گے؟ دوسری حدیث میں اس کی پوری وضاحت کے ساتھ بات موجود ہے. ترمذی کی کتاب الفتن ہی کی 2212 نمبر کی روایت اٹھائیں، وہاں تھوڑی سی وضاحت موجود ہے. عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے اللہ کے رسول سے پوچھا گیا وَمَتَى ذَلِكَ يَا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی جس عذاب کے بارے میں آپ گفتگو کر رہے ہیں یہ عذاب کب اس امت کے اوپر آئے گا؟ یہ امت کون سی ایسی گناہ کرے گی جس گناہ کی بنیاد پر اللہ کا عذاب اتنا خطرناک انداز میں آئے گا؟ آپ نے فرمایا اِذَا ظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ وَشُرُبَتِ الْخُمُرُ، جب ناچنے والی لڑکیاں، جب گلوکارہ، جب ڈانس کرنے والی لڑکیاں، تھرکنے والی لڑکیاں، اپنے جسم کا سودا کرنے والی لڑکیاں، اپنے جسم کی نمائش کرنے والی لڑکیاں عام ہو جائیں گی، اور جب لوگ ڈھول تاشوں میں مست ہو جائیں گے، جب لوگ میوزک کی دنیا میں کھو جائیں گے، اور جب شراب بے انتہا پیا جانے لگے گا، تو اللہ کا عذاب اس طرح کا میری امت کے آخری دور کے لوگوں پہ آئے گا. وَشُرُبَتِ الْخُمُرُ، جب شراب پیا جانے لگا گا. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ لوگ شراب کو نام بدل بدل کر، بہانے بنا بنا کر پینا شروع کر دیں گے. اس طرح کے عذاب آئیں گے. آج ہمارے اور آپ کے دلوں میں قرآن کی آیتوں، نبی کی حدیثوں، جنت و جہنم، قیامت، قبر، موت کا اثر کیوں نہیں ہوتا؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دل ہمارے مردہ ہو چکے ہیں، اور دل مردہ جو ہوتے ہیں کئی اسباب ہیں، ان میں سے 3 اہم سبب جو اس حدیث پاک کے اندر ذکر کیے گئے. بربادی کے 3 اسباب: میوزک، ڈانس اور شراب. میوزک، ڈانس اور شراب، بربادی کے 3 اسباب. یہ آج آپ کے درمیان، آپ کے نوجوانوں کے درمیان نہیں پایا جاتا. آج گانے پہ تھرکنے والے ہمارے قوم کے جوان ہو گئے، گانوں پر ریلز بنانے والے ہمارے قوم کے جوان ہو گئے. افسوس تو اس پر ہوتا ہماری قوم کی بیٹیاں بھی نیم برہنہ ہو کر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اپنے جسم کا دوسروں کو دیدار کرانے لگی، گانوں پر تھرکنے لگی ہیں،
جس قوم کے نبی نے یہ کہا ہو کہ اس طرح کے جب گناہ عام ہو جائیں گے تو عذاب آئے گا، اس قوم کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اس طرح کے گناہوں کے اندر ملوث ہو جائیں جس میں اللہ کے نبی بتا رہے ہیں، او میری قوم کے لوگوں تم گواہ رہنا، میں یہ بتا کے جا رہا ہوں آنے والی نسلوں میں یہ برائیاں نہیں ہونی چاہیے کہ آج کی نسلیں شراب کے اندر مست ہو جائیں، میوزک کے اندر کھو جائیں، اور اسی طرح سے ڈانس کی دنیا کی دیوانے ہو جائیں۔ آج آپ دیکھیے دنیا کے اندر مسلمان پریشانی کے وقت میں مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھا ہوا یہ جوان مسلمان جو جذباتی ہو جاتا ہے، ہاں بس مسلمانوں کی مدد ہونی چاہیے، دو چار نعرے لگا لیتا ہے، کبھی پولیٹیکل اسٹیج سے، کبھی دینی و مذہبی اسٹیج سے، غیر منہجی اسٹیج سے، کبھی جلوس میں نکل کے چلا جاتا ہے اور سمجھتا ہم نے اسلام کا حق ادا کر دیا، ہم نے مسلمان بھائیوں کی مدد کر دی۔ اور میرے بھائیوں اللہ کی قسم صلاح الدین ایوبی کے ذریعے سے اللہ نے بیت المقدس کو اگر فتح کروایا تھا تو صرف اس لیے کیونکہ وہ دیندار شخص تھا۔ ہمارے اور آپ کی طرح میوزک اور ڈانس کی دنیا کا دیوانہ ہو کر کوئی اللہ رب العالمین کے لیے کبھی بھی اپنے آپ کو قربان نہ کر سکا اور نہ کر پائے گا، اور اگر کر بھی لے جائے تو اس کا کوئی بھی فائدہ نہ ہوتا ہے۔ اس لیے پہلے اپنے آپ کی اصلاح کریں، اپنی دنیا کو بدلیں، اپنے آپ کو دیندار بنائیں، اور اس طرح کے خرافات سے، گناہوں کی چیزوں سے، فسق و فجور کے کاموں سے اپنے آپ کو دور کرتے چلے جائیں، ورنہ اللہ کی مدد کبھی بھی نہیں آئے گی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے کہ تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، اگر اللہ کی مدد نہیں کرو گے تو پھر تمہارے رونے چلانے اور تمہارے بچوں کے بلکنے، تمہاری عورتوں کے بیوہ ہو جانے سے اللہ کو کوئی پرواہ نہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین تو کہتا ہے، میرے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں ایک بھی مسلمان، ایک بھی مومن اگر ناحق مار دیا جائے تو اس کے بدلے میں اگر ساری دنیا کو بھسم کر دیا جائے، ساری دنیا کو مٹا ڈالا جائے، پھر بھی اللہ کو کوئی پرواہ نہ ہوتی ہے۔ اور میرے بھائیوں آج ہم اور آپ مارے بھی جا رہے ہیں، آج ہم ستائے بھی جا رہے ہیں، بے گھر بھی کیے جا رہے ہیں، لیکن افسوس ساری چیزیں جانتے بھی ہیں، ساری چیزیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے دیکھتے بھی ہیں، لیکن افسوس کا وقت یہ ہے کہ ہمارے کلیجے میں پانی نہیں، ہمارے دین میں کوئی غیرت نہیں آ رہی ہے، ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے، ہم اللہ کے قریب نہیں جا رہے ہیں، ہم دین کو فالو نہیں کر رہے ہیں۔ ہم کب سدھریں گے؟ کب ہمارے سدھرنے کا موقع آئے گا؟ اب کون کون سے دن دیکھنے باقی ہیں؟ یہ تین چیزیں آپ بچا لیجیے۔ آج میں صرف انہی تین چیزوں کی بات کر کے بات ختم کروں گا۔ میوزک، ڈانس اور شراب، یہ بربادی کے بڑے اسباب ہیں۔ آئیے سب سے پہلے لیتے ہیں میوزک۔ میوزک مطلب ڈھول، تاشا، گانا اکثر و بیشتر لوگوں کی موبائل میں ہوا کرتا ہے، لوگ سنتے رہتے ہیں، لوگ اسے اپنی روحانی غذا سمجھتے ہیں۔ قرآن کریم سورہ لقمان کی آیت نمبر 6 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میوزک کی دنیا کی حقیقت کو کھول کے رکھا۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں اپنی گاڑھی کمائی خرچ کر کے 15,000 20,000 کی موبائل خرید کے لاتے ہیں، ساؤنڈ الگ سے خرید کے لاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس میں گانے چلاتے، مووی دیکھتے، یعنی کہ اپنی دولت کو حرام کام کرنے میں لگاتے ہیں۔ اللہ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا یہ لہو الحدیث خرید کر لاتے ہیں، یعنی ایسی چیزوں میں اپنے پیسے خرچ کرتے ہیں جس سے وہ خود اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، اور پورا دل لگا کر، پورا انہماک کے ساتھ وہ غلط کام کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے میوزک کے بارے میں سنا ہے کیا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں یہ کس پس منظر میں آیت نازل ہوئی تھی؟ هو الرجل الذي يشتري الجارية تغنيه ليلا ونهارا، کہا یہ اس شخص کے بارے میں آیت نازل ہوئی تھی
جو شخص پیسے سے لونڈی خرید کر لایا تھا، ناچنے والی ایک ڈانسر لیڈی کو خرید کر لایا تھا، اور وہ روزانہ دنوں رات ناچتی تھی، گاتی تھی، اس لیے نہیں کہ لوگ اس سے تسلی حاصل کرتے تھے، اس لیے تاکہ لوگوں کو قرآن سے دور کیا جا سکے، تاکہ لوگوں کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام سے دور کیا جا سکے۔ قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر ابن عباس رضی اللہ عنہما نے جو کی ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہر دور میں میوزک اور گانے اور ڈانس کرنے والی لڑکیوں کا استعمال ہوا ہے، تو صرف اس لیے تاکہ یہ مسلمان جو محمد الرسول اللہ کے ایک ایک پیغام کے لیے، ایک ایک حکام کے لیے، آپ کی ایک ایک بات پہ جان دینے کو تیار ہوتا ہے، یہ مشغول ہو جائے، یہ دوسری دنیا میں چلا جائے، یہ بہک جائے، اسے قرآن کی فکر نہ ہو، اسے محمد الرسول اللہ کی حدیثوں کی فکر نہ ہو، اسے مومنوں اور مسلمانوں کی فکر نہ ہو۔ مقصد صرف یہی ہوتا ہے۔ آج پوری سرگرمی کے ساتھ، آج پوری طاقت کے ساتھ، آج پوری میڈیا لگی ہوئی ہے، اے مسلمانوں تم قرآن پڑھنا چھوڑ دو، تم حدیثوں کو پڑھنا چھوڑ دو، تم علماء کی باتوں کو سننا چھوڑ دو، تم کو دین سے دور کرنے کے لیے، قرآن سے دور کرنے کے لیے جو مشرکین مکہ نے کیا تھا وہ آج بھی کیا جا رہا ہے۔ تمہیں قرآن سے دور کرنے کے لیے میوزک تمہارے گھروں میں پہنچایا گیا، میوزک خریدتے ہو، میوزک خرید کر سنتے ہو، اپنے بچوں کو سلاتے ہو، اپنے بچوں کو بہلاتے ہو، میوزک کے ذریعے سے بیویوں کو انٹرٹینمنٹ کرتے ہو، میوزک کے ذریعے سے خود کا دل بہلاتے ہو، میوزک کے ذریعے سے، میوزک کے ذریعے سے جس قوم کے جوان روحانی غذا حاصل کرنے لگے وہ قوم امت محمدیہ کی قوم نہیں ہو سکتی، وہ محمد الرسول اللہ کی سچائی ہوئی تربیت کے پروردہ نوجوان نہیں ہو سکتے، وہ قرآن کے شیدائی نہیں ہو سکتے، وہ بلال کے دیوانے نہیں ہو سکتے، وہ عمر، عثمان، علی، ابو بکر کے چاہنے والے نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اگر آپ میوزک سے نہیں دور ہوں گے تو قرآن سے کبھی بھی قریب نہیں ہو سکتے۔ یہ ابن عباس کی تفسیر بتلا رہی ہے۔ اور ایک نکتہ سنیے، سورہ نور کی آیت نمبر 31 کا چھوٹا سا ٹکڑا آخری آیت میں موجود ہے، آخری لائن کے موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا عورتوں کے بارے میں، وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ۔ عورتوں کو آداب سکھایا جا رہا کہ راستے میں اگر چلنا ہو تو کیسے چلو گی۔ قرآن نے فرمایا، اللہ نے ارشاد فرمایا، اے میری بندیوں، اے مسلمان عورتوں، جب تمہیں راستوں میں چلنے کی ضرورت پڑ جائے، اپنے گھر سے نکلنے کی ضرورت پڑ جائے، تو اپنے پیر کے اندر خلخال نہ پہن کے نکلا کرو، پازیب نہ پہن کے نکلا کرو، کوئی ایسی چیز اپنے پیر میں نہ پہن کے نکلا کرو جس سے آواز آئے، جس سے تمہاری زیب و زینت کا اظہار ہو، جس سے دوسرے لوگ تمہاری طرف اٹریکٹ ہوں، کھنچتے ہوئے چلے آئیں۔ قرآن کریم کی اس آیت پہ آپ غور کریے، اللہ تعالیٰ جب اتنی اجازت نہیں دے رہا ہے کہ عورتیں اپنے گھر سے باہر نکلیں تو پیر میں کوئی ایسی چیز پہن کے نکلیں جس سے لوگوں کی توجہ حاصل کریں، آپ اندازہ کریے وہ قرآن کب اجازت دے سکتا ہے، وہ اسلام کب اجازت دے سکتا ہے کہ ایک عورت بن ٹھن کے اور بالکل خوبصورت انداز میں اسٹیج پہ آئے اور اس کے بعد گانے گائے، لوگوں کے دل کو بہلائے، اس کی آواز سے لوگ لطف اندوز ہوں، اس کے جسم کو دیکھ کر لوگ روحانی غذا حاصل کریں۔ جس عورت کو اتنی بھی اسلام اجازت نہیں دیتا کہ پیر کے اندر پازیب اور گھنگھنے والے زیور پہن کے آئیں کہ دوسروں کی توجہ مرکوز کریں، اس عورت کو اسلام کیسے کہہ سکتا ہے کہ تم اسٹیج پہ آؤ، تم سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ آؤ، بربلا تم ڈانس کرو اور تم گانے گاؤ تاکہ لوگوں کی دل جوئی ہو سکے؟ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، اسلام کی تعلیم نہیں ہو سکتی ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا، وہ کہتے ہیں ایاکم والغنا، میوزک اور گانے سے بچو۔ کیوں بچو؟ انہوں نے کہا فَإِنَّهُ يُثِيرُ الشَّهْوَةَ، گانے سے شہوت بھڑکتی ہے، وَيَهْدِمِ الْمُرُوَّةَ، جو رہی سہی تمہارے اندر ادب، عزت، دوسروں کے ساتھ
व्यवहार करने का अखलाक मौजूद हो वो भी बर्बाद हो जाता है। वयनूबु अनिल खम्र, और ये म्यूजिक शराब के खानदान से है, लोगों को नशे में मुब्तला कर देता है। इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह इस आयत की तफसीर में फरमाते हैं अल ग़िनाउ अशद्दु लहवन मिनल खम्र, ये म्यूजिक, ये गाना शराब से ज्यादा नशा पैदा करता है। क्यों? कहते फ़इन्नहु रुक़यतुज़्ज़िना, म्यूजिक और गाना ज़िना का मंत्र है। आपने अभी तक सुना होगा ना, बीमारियों से इलाज के मंत्र होते हैं, कि दुआएं होती हैं, रुक़या होता है। इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह फरमाते फ़इन्नहु रुक़यतुज़्ज़िना, म्यूजिक और गाना ज़िना का मंत्र है। व मुंबितुन निफाक, जो मुसलमान सुनता है उसके दिल में निफाक पैदा हो जाता है, वो मुनाफिक हो जाता है। व शिरकुश शैतान, शैतान को शरीक कर लेता है अपने अमाल में। शैतान का पसंदीदा अमल है गाना का सुनना और लोगों को सुनाना। जब मुसलमान सुनता है तो शैतान का शरीक बन जाता है। और कहते हैं ये गाना, ये म्यूजिक, ये दिमाग का नशा है। शराब जब पीते हैं पूरा बदन धुत में होता है, नशे में जाता है, लेकिन गाना सुनने से इंसान का दिल और दिमाग नशे में चला जाता है। इसलिए गाने से मेरे नौजवान दोस्तों दूर हो जाओ। दूसरी चीज जो अल्लाह के नबी ने बयान किया जिसकी वजह से इस कौम पर अजाब आएंगे, वो है डांस। डांस के बारे में कुरान करीम के अंदर अगर आप आयत तलाश करें तो इमाम कुर्तुबी रहमहुल्लाह के मुताबिक सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 37 आप पढ़ सकते हैं। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वला तमशी फिल अर्दि मरहा इन्नका लन तखरुकल जिबाल वलन तबलुग इन्नका लन तखरिकल अर्द वलन तबलुगल जिबाल तूला। अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, ऐ मेरे बंदो जमीन पे आकर के ना चला करो, क्योंकि तुम जमीन को कभी फाड़ नहीं सकते और ना ही तुम पहाड़ की बुलंदियों पे चढ़ सकते हो। कुरान करीम की इस आयत की तफसीर करते हुए इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, कुरान की आयत बड़ी शिद्दत के साथ रक्स और सुरूर की मजलिसों को रद्द करती है, डांस की दुनिया के ऊपर रद्द करती है। जब अल्लाह ताला अपने बंदों को ये फरमा रहा है, ऐ मेरे बंदो जमीन पे तुम अकड़ के ना चला करो, ये डांस करने वाले जमीन पर अकड़ते भी हैं, जमीन पर कूदते फादते भी हैं, एक गुनाह को करते हैं दूसरों को भी गुनाह में मुब्तला करते हैं, साथ में म्यूजिक की दुनिया भी लगी होती है, साथ में उरियानियत और फहाशी भी होती है, लोगों के जज्बात और शहवात के साथ खेला जाता है। कैसे ये जायज हो सकता है? इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह फरमाते हैं इस आयत के अंदर बड़ी शिद्दत के साथ ये बात मौजूद है कि इस्लाम डांस के खिलाफ बहुत शदीद अंदाज में है। इस्लाम रद्द करता है कि कोई भी मुसलमान डांस की दुनिया में जाए। तीसरी चीज जिसकी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस कौम के ऊपर अजाब आएंगे, वो तीसरी चीज शराब है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आपके इलाके में मुझे आते हुए तकरीबन 7-8 साल 10 साल के करीब हो गए। बारहा मैं आता हूं तो लोगों की शिकायतें सुनता हूं। कई बार मैंने लोगों से यह भी पूछा है, मेरी आदत है मैं जिस इलाके में जाता हूं वहां के लोगों से पूछता हूं कि यहाँ कौन सी बुराई ज्यादा फैली हुई है, किस चीज पे बोलना चाहिए, कौन सी बात लोगों को बतानी चाहिए। आपके यहाँ इस बार बगैर बताए हुए मुझे यह बात बताई गई कि इस सरजमीन के अंदर शराब बड़ी तेजी के साथ पिया जा रहा है। नौजवानों की अक्सरियत शराब की लत में फंसती चली जा रही है। और मेरे भाइयों, जरा गौर से सुनना, दिल की दुनिया को बदलने की नीयत से सुनना, अपने आप को सुधारने की नीयत से सुनना। मैं मानता हूं, मैं जानता हूं कि किसी भी चीज की किसी को लत लग जाए, आदत लग जाए, आसानी से तो नहीं छूटती है। लेकिन हाँ, एक बार अगर अल्लाह का डर दिल में समा जाए तो दुनिया की हर आदत आप छोड़ सकते हो, हर लत को आप लात मार सकते हो। बस अल्लाह से डर आपको पैदा करना अपने दिल के अंदर।
نیت اپنی درست کر لیجئے، اللہ اس کے رسول کے پیغام کو سنیے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ارشاد فرماتا اپنے نبی کے دور کے لوگوں کے تعلق سے، قرآن کریم سورہ بقرہ 219 نمبر کی آیت سنیں، یسألونک عن الخمر قل فیہما اثم کبیر، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اے میرے پیغمبر، اے محمد عربی، لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اس زمانے میں بھی شراب عام تھی، اس زمانے میں بھی لوگ جوا بہت زیادہ کھیلا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی سے سوال ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی سے پوچھے گئے سوال کا جواب دے دیا، قل فیہما اثم کبیر، اے میرے پیغمبر اپنی امت کے لوگوں سے بتا دیجئے کہ جوئے میں اور شراب میں بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہوں میں سے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اے میرے بندوں، تمہارے حساب سے، دنیاوی حساب سے ہو سکتا ہے تمہیں جوئے میں نفع دکھائی دے، ہو سکتا ہے تمہیں شراب میں نفع دکھائی دے، لیکن اس کا گناہ تو تمہارے نفع سے کئی زیادہ گناہ بڑا ہوا ہے۔ اس لیے گناہ کو دیکھو، نفع کے قریب نہ جاؤ۔ اس کبیرہ گناہ کی وجہ سے تم اس گناہ کو چھوڑ دو، شراب اور جوئے کی علت کو چھوڑ دو، عادت کو چھوڑ دو۔ قرآن کریم کی ایک دوسری آیت نازل ہوتی ہے، سورہ نساء آیت نمبر 43، اللہ عز و جل قرآن میں ارشاد فرمایا، ایک بار اللہ کے نبی کے صحابہ کرام، اسلام کا دور شروع ہو چکا ہے، مسلمانوں پر پوری طرح سے بھی شراب حرام نہیں ہوا تھا، لوگ شراب بھی پی رہے تھے، کھانا بھی کھا رہے تھے، نماز کا وقت ہو جاتا تھا، نماز پڑھنے کے لیے بھی جاتے تھے۔ ایک دعوت میں لوگوں نے کھانا کھایا اور کھانے کے بعد شراب بھی پی لی، اور اس کے بعد نماز کے لیے اذان دے دی گئی، لوگ نماز پڑھنے کے لیے بھی چلے گئے۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا شراب کی وجہ سے یہ حالت ہو گئی کہ نماز میں جب قرآن کی تلاوت کرنے لگے تو قرآن کو غلط سلط پڑھ ڈالا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے آیت نازل فرما دی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا، اے ایمان والو تم نماز کے قریب اس وقت تک نہ جاؤ جب تک کہ تم نشے سے مکت نہ ہو جاؤ، جب تک تمہارے اندر سے یہ شراب کا نشہ نہ ختم ہو جائے، میری عبادت کے لیے نہ آیا کرو۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، میرا اللہ تو یہ پسند ہی نہیں فرماتا۔ اس زمانے میں بھی جب شراب حرام بھی نہ ہوا تھا، جب اللہ نے گناہ بھی نہ رکھا تھا، اس زمانے بھی اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا تھا کہ جو بندے شراب پیئیں وہ اللہ کی عبادت کے لیے آئیں۔ آپ کس کلیجے سے اور کون سا چہرہ لے کر اللہ کی عبادت کے لیے جمعے کے دن ہی صحیح نماز کے لیے جاتے ہو؟ رات میں آپ نے شراب پی ہوئی ہے، صبح میں آپ نے شراب پی ہوئی ہے، ہفتے بھر آپ نے شراب پی ہوئی ہے، اور نشے کی دنیا میں آپ مست ہیں۔ جمعے کی اذان ہوتی ہے، نماز پڑھنے کے لیے بھی جا رہے ہو۔ میرا اللہ فرماتا ہو لوگوں، نماز کے قریب آؤ، شراب کو چھوڑ دو۔ وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، اے میرے بندو جب تم شراب پیے رکھو تو نماز کے لیے نہ آیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اپنی ریاضت کے لیے پیدا فرمایا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس لیے ہمیں پیدا کیا ہے وہ کام کرنے سے بھی روک رہا ہے جب ہم شراب پی لیتے ہیں۔ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ شراب پینا اللہ کی نگاہ میں کتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ فرماتا ہے نماز نہ پڑھو، لیکن شراب سے جب دور ہو جاؤ تو نماز پڑھنے آؤ۔ اب قرآن کریم کی تیسری اور آخری آیت شراب کے بارے میں نازل ہو گئی، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 اور 91 پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری وضاحت سے کہہ دیا، اب لوگوں کی عادت دھیرے دھیرے چھوٹ گئی، اب لوگ سمجھ گئے کہ اسلام شراب کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اللہ نے فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو کہتے ہو کہ ہمارا رب اللہ ہے، اے وہ لوگوں جو کہتے ہو کہ
ہمارے نبی محمد الرسول اللہ ہیں، اے وہ لوگوں جو کہتے ہو کہ ہماری دھارمک کتاب قرآن مجید ہے، دل میں اگر ذرہ برابر ایمان کا شعلہ بھڑک رہا ہے، اگر ذرہ برابر تم ایمان والے ہو تو اللہ کا پیغام سنو۔ اللہ فرما رہا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اے میرے بندو شراب، جوا، بت اور یہ پاسن گیری، یہ ساری کی ساری چیزیں یہ تو شیطانی کاموں میں سے ہے۔ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تم ان چیزوں کو چھوڑ دو، شراب پینا چھوڑ دو، جوئے کھیلنا چھوڑ دو، بت پرستی کرنا چھوڑ دو، پاسا گیری کرنا چھوڑ دو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ انما يريد الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، اللہ کہتا ہے کہ اے میرے بندو یہ شراب کی لت جو تمہیں لگی ہے، یہ شیطان تمہیں لگوا رہا ہے۔ شیطان تو چاہتا ہے کہ تم اپنے بھائی کے دشمن ہو جاؤ، شیطان تو چاہتا ہے کہ تم دوسروں سے لڑتے پھرو۔ او میرے بھائیوں ذرا اپنے کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، جن لوگوں نے کبھی شراب پی ہے، یہ شراب کی دنیا میں رہے ہیں، شراب کی عادت ان کو کبھی رہی ہے، جو شراب پی لیتے ہیں وہ دنیا کے سب سے پیارے رشتے سے بھی لڑ جایا کرتے ہیں۔ کبھی ماں سے لڑ گئے، کبھی باپ سے لڑ گئے، کبھی بیوی سے لڑ گئے، کبھی بچوں پہ ہاتھ اٹھا دیا، کبھی پڑوسیوں پہ ہاتھ اٹھا دیا۔ شراب پینے والے کبھی کسی کے سگے نہیں ہوا کرتے ہیں، وہ کبھی کبھی اپنی بیٹیوں پر بھی ہاتھ اٹھا دیتے، کبھی کبھی اپنی بہنوں کو بھی بری نظر سے دیکھ لیتے، کبھی کبھی اپنی ماؤں کے ساتھ بھی غلط کام اور زنا جیسا جرم کر جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندو شراب سے کبھی کسی کا بھلا نہیں ہوا، جوئے سے کبھی کسی کا بھلا نہیں ہوا ہے۔ وَيَسُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، جب تم شراب پی لیتے ہو تو اللہ کو تم بھول جاتے ہو، جب تم شراب پی لیتے ہو تو نماز، روزے اور اللہ کی عبادتوں سے تم دور ہو جاتے ہو۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، اے اللہ کے بندو اللہ نے جب یہ ساری باتیں تمہیں بتلا دی کہ یہ تو شیطان کی گندگیوں میں سے ایک گندگی ہے، شیطانی کاموں میں سے ایک کام ہے، شیطان تمہیں شراب پلا کر تمہیں بدمست کرتا ہے، تمہیں اللہ سے دور کرتا ہے، تمہیں اسلام سے دور کرتا ہے، تمہیں نمازوں سے دور کرتا ہے، تمہیں اللہ اس کے رسول کی دنیا سے دور کرتا ہے، تمہیں کافروں کی طرح زندگی گزارنے پہ ابھارتا ہے۔ یہ ساری کی ساری باتیں جاننے کے بعد اے میرے بندو بتاؤ کیا تم شراب اب چھوڑ پاؤ گے کہ نہیں چھوڑ پاؤ گے؟ کیا تم شراب پینے سے باز آؤ گے کہ نہیں آؤ گے؟ یہ میرے اللہ کا سوال ہے اور میرے ذریعے سے یہ اللہ کا سوال آپ تک پہنچایا جا رہا ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، اے میرے بھائیوں چترکوٹی کے نوجوانوں جو شراب کی دنیا میں مست ہو، آپ سے میرا خطاب ہے، آپ کو قرآن کی آیت کا ٹکڑا میں دے کے جا رہا ہوں۔ اللہ کا سوال ہے اے میرے بندوں کیا تم شراب کو چھوڑ پاؤ گے؟ کیا تم شراب کی بوتل کو پھوڑ پاؤ گے؟ کیا شراب سے اپنے آپ کو بچا پاؤ گے؟ جواب اپنے آپ میں دینا۔ اس وقت کے صحابہ کرام نے جواب دیا تھا انتہینا یا ربنا، اے میرے الہ جب تو نے کہہ دیا یہ چیز حرام، تیرے پیغمبر نے کہہ دیا حرام، تو ہم کون ہوتے ہیں جو شراب کو ہاتھ لگا سکے؟ ہم نے شراب کی بوتلیں پھوڑ دی، ہم نے شراب کے برتنوں کو اپنے گھر سے باہر پھینک دیا۔ صحابی حضرت انس کا بیان ہے قرآن کی اس آیت کے اترنے کے بعد مدینے کی گلیوں میں شراب ایسے بہ رہے تھے جیسے پانی آیا ہو، سیلاب آیا ہو، بارش ہوئی ہو۔ لوگوں یہ جذبہ ایمانی کب پیدا ہوگا؟ یہ ایمان کا شعلہ کب بھڑکے گا کہ اللہ اس کے رسول کی باتوں کو سننے کے بعد عمل کے میدان میں ایسے آئے کہ توبہ تو ابھی توبہ، کل کی پرواہ نہ کرے، کل کا وعدہ نہ کرے کہ کل چھوڑ دیں گے، آج پی لیں گے۔ میرے بھائیوں جو چیز چھوڑنا ہو ابھی اسی وقت اور اسی وقت چھوڑیے، اس کو وعدے پہ نہ ٹالیے ورنہ شیطان آپ کے دل و دماغ کے ساتھ کھیل جائے گا۔ آپ جانتے ہیں شراب کو اسلام نے کیا کہا ہے؟ the mother of sins، گناہوں کی ماں شراب، ام الخبائث۔ سنن نسائی میں کتاب الاشربہ کی ایک حدیث ہے 5666، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، موقوف روایت ہے۔ آپ نے فرمایا اجتنبو
الخمر فإنها ام الخبائث۔ عثمان غنی کتنے شرمیلے انسان تھے، علماء سے آپ سنتے ہیں میرے پیغمبر بھی جب ان کو دیکھتے تھے تو اپنے گھٹنے ڈھک لیتے تھے، اپنی ساق ڈھک لیتے تھے، جبکہ ابو بکر و عمر سے نہیں ڈھکتے تھے۔ اللہ کے پیغمبر جن کے بارے میں فرماتے ہیں کہ فرشتے بھی عثمان غنی سے شرم و حیا محسوس کرتے ہیں، وہی عثمان غنی کہہ رہے ہیں اے لوگوں شراب سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ یہ گناہوں کی ماں ہے، یہ ام الخبائث ہے۔ اور اس کے بعد پرانے زمانے کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی تھا، بڑا عبادت گزار تھا۔ میرے بھائیوں، عبادت پہ بھی کسی کو گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ سنیں، ایک آدمی تھا، بڑا عبادت گزار تھا، اللہ کی عبادت میں لگا رہتا تھا، اللہ کی پوجا پاٹ میں لگا رہتا تھا۔ علاقے کی ایک عورت تھی، بڑی حسین و جمیل، بڑی خوبصورت تھی۔ عام طور سے عورتیں عبادت گزار لوگوں کو تو پسند نہیں کرتی، لیکن کبھی کبھی شیطان ان کو استعمال کر کے اللہ کے نیک بندوں کو جال میں پھنساتا ہے۔ اس حسینہ و جمیلہ کے ذریعے سے، اس خوبصورت عورت کے ذریعے سے اللہ کے اس بندے کی آزمائش ہو گئی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے، سنن نسائی کی صحیح روایت، موقوف روایت ہے، کہتے ہیں اس عورت نے اپنی ایک لونڈی کو، اپنی ایک خادمہ کو، اپنی ایک نوکرانی کو بھیجا، کہا جاؤ اس عبادت گزار شخص کو بلا کے لے آؤ، کسی چیز کی گواہی لینی ہے۔ 5 منٹ اجازت، حدیث پوری کر لیں۔ وہ عورت و خادمہ جاتی ہے، کہتی او اللہ والے چل، میری مالکن نے تجھے بلایا ہے، کسی چیز کی گواہی دینی ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے، کسی عورت کے بلائے پہ جا رہا ہے تو نیک کام کے لیے، گواہی دینے کے لیے، شہادت کے لیے۔ جب یہ اپنے گھر پہ پہنچتے ہیں، اس عورت کے گھر پہ دروازے پہ پہنچتے ہیں، دروازہ کھولا جا رہا، اندر داخل ہوتے جا رہے ہیں، اندر گھسے جا رہے ہیں، اندر پہنچتے ہیں، آخر میں ایک عورت نظر آتی ہے جو بڑی خوبصورت ہے۔ اس عبادت گزار شخص نے دیکھا، پوچھا کیا ہے ماجرا، آپ نے ہمیں کیوں بلایا ہے؟ شہادت کے لیے اور گواہی کے لیے بلایا، بتائیے ہم حاضر ہیں۔ اس عورت نے کہا واللہ ما دعوتک للشہادہ، اللہ کی قسم میں نے تمہیں کسی گواہی کے لیے نہیں بلایا ہے، میں نے تمہیں کسی شہادت کے لیے نہیں بلایا ہے۔ کہا پھر کیوں بلایا ہے؟ کہا لتقع علی او تقتل هذا الولد او تشرب من هذه الخمر، میں نے تمہیں بلایا ہے تاکہ تم میرے ساتھ شباشی کرو، تاکہ تم میرے ساتھ غلط کام کرو، میری آواز کو، میری پیاس کو بجھاؤ، یا پھر یہ بچہ، اس بچے کو قتل کر ڈالو، یا پھر یہ شراب کی بوتلیں رکھی ہوئی ہیں، شراب پی کر دکھاؤ۔ ان 3 کاموں میں سے کوئی ایک تمہیں کام کرنا ہی پڑے گا۔ وہ اللہ کا بندہ کسی ایک عورت کے گھر کے اندر پیک ہو گیا، قید ہو گیا، آزمائش میں پھنس گیا۔ عورت دھمکی دینے لگی، تم تو باہر بڑے عبادت گزار ہو، لوگ تمہیں بڑا نیک سمجھتے ہیں، اگر تم نے ان 3 کاموں میں سے کوئی کام نہ کیا تو ہم شور مچا دیں گے، ہم تمہیں بدنام کر دیں گے، ہم کہیں گے غلط ارادے سے میرے پاس آیا تھا۔ وہ آدمی کرتا نہ مرتا، کیا نہ کرتا؟ اس نے کہا ان 3 کاموں میں سے آسان تو شراب پینا لگتا ہے۔ کہا مجھے شراب ہی پلا دو، میں شراب پی کے اپنے گھر چلا جاؤں گا۔ اس عورت نے اسے جام پلایا، 1 گلاس پینے کے بعد ذرا سا نشہ ہوا، دوبارہ کا مطالبہ ہوا، پھر اس نے پیا، دوبارہ پیا، جب نشے میں دھت ہو گیا اور شراب نے اپنا اثر دکھا دیا تو عورت کے ساتھ اس بندے نے زنا بھی کر ڈالی اور پھر اس بچے کو قتل بھی کر ڈالا۔ اور میرے بھائیوں، عثمان غنی اتنی حدیث بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں فَاجْتَنِبُوا الْخَمْرَ فَإِنَّهَا أُمَّ الْخَبَائِثِ، اے میرے پیغمبر کے چاہنے والوں، شراب سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، کیونکہ یہ گناہوں کی ماں ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا ایک اللہ والے نے جب شراب پی تو زنا بھی کر بیٹھا، ایک بچے کو قتل بھی کر ڈالا، اور پھر اس نے شراب تو پی کر گناہ کیا ہی کیا۔ قسم کھا کر کہتے ہیں واللہ لا یجتمع الایمان وادمان الخمر فی قلب الا لیوشک ان یخرج احدہما صاحبہ
فَإِنَّهُ قسم کھا کے عثمان غنی کہہ رہا ہے اللہ کی قسم ہے کسی بھی مسلمان کے سینے میں جو دل ہے اس دل کے اندر ایمان اور شراب کی محبت دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. اگر تم شرابی ہو تو ایمان والے پکے نہیں ہو سکتے اور اگر تم ایمان والے ہو تو تم شرابی نہیں ہو سکتے. او میرے بھائیوں اللہ کے پیغمبر نے دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا ہے لا تشرب الخمر فإنه مفتاح كل شر. اے میری امت کے لوگوں شراب نہ پیا کرنا یہ ہر برائی کی چابی ہے ہر برائی کی کنجی ہے. شراب پی کے لوگوں نے اپنی ماؤں کے ساتھ بھی زنا کر لیا ہے لوگوں نے اپنی بیٹیوں کو بھی حاملہ کر ڈالا ہے لوگوں نے اپنی بہنوں پر بھی گندے ہاتھ لگا دیے ہیں. او میرے بھائیوں یہ شیطانی چیز ہے گندی چیز ہے ناپاک چیز ہے. اپنے آپ کو بچاؤ اپنے بچوں کو بچاؤ اللہ کا واسطہ ہے آپ کو اللہ کا واسطہ ہے اپنے ایمان کی خیر کرو اپنے آپ کو بچاؤ جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش کرو یہ آپ کو کہیں کا نہ چھوڑے گا. بڑے بڑے درویشوں کو برباد ہوتے شراب کے میخانے میں دیکھا گیا بڑے بڑے جاگیرداروں کو قلاش ہوتے شراب کے میخانے میں دیکھا گیا. دنیا تباہ ہو جاتی ہے دین برباد ہو جاتا ہے. یہ شراب کی حرمت کے حوالے سے قرآن و حدیث کے نصوص آپ کے سامنے پیش کیے. پیغام صرف اتنا ہے آپ کا علاقہ بدنام ہے شراب سے خود کو بچا لو اپنے اہل و عیال کو بچاؤ بچوں کو بچاؤ. میرے نوجوان ساتھیوں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں شراب کو چھوڑنے کی کوشش کرو. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. قرآن کہتا ہے کہ جب بھی کوئی انسان گناہ چھوڑنا چاہتا ہے تو اللہ اس کی مدد ضرور کرتا ہے. اس لیے گناہ کو بڑا بوجھ نہ سمجھو اس کو چھوڑنے کے لیے کوشش کرو ضرور اللہ راستے دکھائے گا. بڑی بڑی عادتیں بھی چھوٹ جائیں گی. اللہ کا خوف دلوں میں پیدا کرو اسباب کو اختیار کرو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.